الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس وقت یکتا ہے کوئی عبادت کی لائق نہیں، اور سچے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی ذکر کی خاطر ہم نماز جمعہ سے پہلے یہاں پر حاضر ہیں. ہماری سعادت کہ اپنے مرشد کریم کی زیارت کر رہے ہیں، اپنے مرشد کریم کی قیادت کر رہے ہیں، اور میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ آج ہم ایک مرتبہ پھر میرے بہت ہی پیارے جن سے میں بہت محبت کرتا ہوں اور میں درجہ پر کہتا ہوں کہ ہے تو یہ چشتی مقبول علاقہ کا محمد جیسا اللہ اکبر ہمارے بالکل گھر والوں کی طرح کا قبلہ حافظ فاروق چشتی صاحب اللہ تعالی کو بھی اپنی خاص رحمتوں سے نوازے. چند منٹ جو میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے، قبلہ حافظ صاحب نے فرمایا ہے کہ مدینہ منورہ کا شان میں گفتگو، مدینہ منورہ کا شان پیدا کرو. مدینہ منورہ کی شان وہ الفاظ کے سانچوں میں ڈھالا نہیں جا سکتا، الفاظ کے سانچوں میں ڈھالا نہیں جا سکتا. مدینہ منورہ کی کیا شان ہے، وہ کیا خطہ جود و کرم ہے کہ اللہ کریم ہے جس کو سرکار کی قیام گاہ بنانے کے لیے جس کو سرکار کے سلام کی قیام گاہ بنانے کے لیے اللہ کریم ہے جس کا انتخاب فرمایا، جس کا انتخاب فرمایا. اگر سرکار کو پہن مبارے، اگر سرکار کی قبر انور مکہ میں ہوتی تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ جو شعر میں بیان کروں گا چند منٹوں میں یہ اس لیے میری مکہ ہو کیونکہ یہاں اللہ کا گھر ہے، یہ اس لیے ملی کیونکہ یہاں صفا مروا ہے، یہ اس لیے ملی کیونکہ یہاں گیر زمزم ہے، یہ اس لیے ملی کیونکہ یہاں حجر اسود ہے، یہ اس لیے ملی کیونکہ یہاں یہ ساری شانیں موجود ہیں. اللہ کریم نے سرکار کو مدینہ منورہ اس لیے بھیجا، مدینہ منورہ کا انتخاب اس لیے کروایا کہ مدینہ منورہ کی جو شانیں ہیں وہ فقط رسول اللہ کا وجود ہے، فقط رسول اللہ کے وجود مبارک کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے بے شک ہر جگہ یہ ہے کہ یہ آیت ہے یہ مکہ کی شان پر نازل ہوئی. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد کہ ہمیں اس شہر کی قسم ہے. رب کریم نے شہر کا نام نہیں فرمایا، فرمایا ہمیں اس شہر کی قسم ہے. اب پوچھا جائے کہ کس شہر کی قسم ہے تو رب کریم فرماتا ہے وانت حل بهذا البلد، اس شہر کی قسم ہے جس میں آپ روزہ فروخت ہے، اس شہر کی قسم ہے جس میں آپ جلوہ گر ہیں. لکھا گیا کہ یہ شان مکے کے نازل ہوئی ہے کیونکہ یہ آیت مکے میں نازل ہوئی ہے. لیکن اللہ والوں سے اگر نہیں پوچھے تو وہ جواب دے رہے ہیں کہ لا اقسم بهذا البلد کا مزدار جب تک حضور مکے رہے تو مکہ جب تک حضور مدینہ آباد ہے. اللہ مدینہ آباد کی قسم اس وقت مدینہ منورہ ہے، اس وقت مدینہ منورہ ہے. یہ آیت پڑھ کے بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. مستند کتب میں یہ بات موجود ہے، مستند کتب میں یہ بات موجود ہے کہ یہ آیت پڑھ کے آپ جانتے ہیں سیدنا فاروق اعظم نے سرکار کی شان کیسے بیان کی. سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ نے ہمیں کیسا آغاز دیا ہے کہ اللہ آپ کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی کی قسم اٹھاتا ہے. اللہ آپ کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی کی قسم اٹھاتا ہے. اللہ آپ کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی کی قسم اٹھاتا ہے. ہمیں نظر آتا ہے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کا شریف لاتے ہیں، مدینہ منورہ کا شریف لاتے ہیں. سرکار العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا یا اللہ مدینہ منورہ کو ایسی شانوں سے نواز جیسے تو نے مکہ پاک کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نوازا. سرکار فرماتے ہیں یا اللہ مدینہ پاک کو اس سے دگنی شانوں سے نواز جن شانوں سے تو نے مکہ پاک کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نوازا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نوازا. اب کون ایسا ہے جو کہے کہ سرکار علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اس کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ ارے دل میں خیال آئے تو قبلہ بدل جاتا ہے. وہ اگر ہاتھ کسی شہر میں اٹھ جائے اور اس انداز سے
مدینہ پاک کو مکہ پاک سے دگنی شانوں سے نوازا تو دگنی شانیں تو فوراً ہو گئی نا، دگنی شانیں تو فوراً ہو گئی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ مکہ میں زیادہ وقت گزارو کیونکہ وہاں 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے، ارے یہاں 1 2 4 لاکھ کی نمازوں کی قیمت نہیں لگائی جاتی، یہاں ایک سجدہ بھی کسی کے لیے سرمایہ ہے، ایک سجدہ بھی کسی کے لیے سرمایہ ہے۔ سرکار نے فرمایا او شدہ یا اللہ یا اس سے بھی زیادہ، پھر سرکار نے فرمایا او شدہ یا اس سے بھی زیادہ، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی زیادہ شان و مرتبہ۔ عرصہ طویل بحث چلتی رہی کہ مکہ پاک افضل ہے یا مدینہ پاک افضل ہے، مکہ پاک افضل ہے یا مدینہ پاک افضل ہے، بحث چلتی رہی، لوگ دلائل دیتے رہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت شیخ محقق سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ بتائیے کہ مدینہ پاک افضل ہے یا مکہ پاک افضل ہے؟ آپ نے فرمایا مکہ بھی افضل تھا، مدینہ پاک بھی افضل ہے۔ کسی طرح آپ نے فرمایا سمجھ لو فضیلت مکان کی نہیں ہوتی، فضیلت مکی کی ہوتی ہے۔ جب رسول اللہ کو مکہ میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب سے رسول اللہ مدینہ پاک میں تھے مدینہ پاک مدینہ پاک افضل ہے۔ جب سے سرکار مدینہ پاک میں ہے تو مدینہ پاک افضل ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ سرکار اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اس ہر بات پر گفتگو ہو سکتی ہے پر میں جلدی سے آگے چل رہا ہوں کہ اپنا مزاج رکھنے سے بہتر ہے کہ میں چند منٹ میں آپ کے آگے سرکار کی حدیث رکھ سکوں۔ سرکار اللہ ارشاد فرماتے ہیں، سرکار اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص مکہ جاتا ہے، وہاں پر طواف کرتا ہے، وہاں پر حج کرتا ہے، وقوف عرفہ کرتا ہے، مینا میں رات گزارتا ہے، رمی کرتا ہے، حجر اسود کو چومتا ہے، صفا مروہ کو کرتا ہے، یہ سب عمل کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ قبول بھی ہے یا نہیں قبول، لیکن اگر وہ سب عمل قبول ہو جاتے ہیں، یہ سب عمل کرنا ایک طرف، دوسری طرف میرے شہر میں پہنچنا تو دوسری بات ہے، میرے شہر کا سفر کرنا تو دوسری بات ہے۔ جب کوئی میرے شہر کی جانب آنے کا ارادہ بھی کرتا ہے اللہ اس سے دعا قبول نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایسے ہی نہیں احمد رضا خان نے کہا کہ